یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بھی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاست ہے وہ بلوچستان کو بڑی اچھی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے, لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں انہوں نے بلوچستان کے اوپر نیگیٹو افیکٹ کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سیاستدان یا جن کا جو بلوچستان کو تبدیلی کرنے کا ان کا خواب تھا وہ آج ختم ہوا ہے اور وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. خواتین حضرات, جیسے میں نے آپ سب کے سامنے میں یہ پھر دہرا رہا ہوں کہ پاکستان آج کل ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہے, دشمن باہر بھی دشمن ہے, انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اتفاق کریں, اپنے دادوں کی قدر کریں, اپنے شہداء کی ہم قدر کریں, میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہمارا بھال بھی بیگا نہیں کر سکے گا. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی چیلنجز انٹرنلی بھی ہیں, اندرونی بھی ہیں, ایکسٹرنلی بھی ہیں, لیکن ان چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل کردار ہمارے پاک فوج نے کردار ادا کیا ہے یہ قابل تعریف بھی ہے. پھر آتے ہیں ہم بلوچستان کی طرف, کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے. تو ان چند دنوں بلوچ نوجوان کو ورگلایا جا رہا ہے, برین واش کیا جا رہا ہے. دشمن کو ایک موقع ملا ہے 9 مئی کے واقعات کے ذریعے. تو حال ہی میں جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ دو بلوچ شرپسند تنظیموں کے جو سربراہ ہیں ان کو ہماری خفیہ ایجنسیوں نے پکڑا, اور یہ ہم اپنی خفیہ ایجنسیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کی, اور یہ جو واقعہ ہے, یہ جو اچیومنٹ ہے, یہ قابل اپریشیشن بھی ہے. تو ان سے یہ پتہ چلا جو یہ پکڑے گئے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف لڑیں, آپ دہشت گردی کریں, اور ان کو باقاعدہ ایک مقبول رقم ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ بلوچستان کی جو پیس ہے, پراسپیرٹی ہے, آپ اس کو سبوتاج کریں. دوسرے طرف ان کے پروپیگنڈے میں پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستانی ریاست کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نئے لوگ ان کو ریاست کے سامنے سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف لڑیں. تو بلوچ نوجوانوں کو, اور خاص کر پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں دشمن کو ایک فائدہ ملا ہے, اور ہم یہ کبھی اجازت نہیں دیتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے لیے ہماری کئی قربانیاں ہیں, اور ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کو, باہر کے دشمن کو, کہ آپ ہماری سیاسی انسٹیبلٹی کا, ہماری کمزوریوں کا آپ فائدہ اٹھائیں. دوسرے طرف جو آپ کے اندرونی دشمنوں کو, آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز جو فورن فیکٹرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بلوچ جو نوجوان ہیں وہ اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے بلوچستان جو ہمارا دھرتی ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن میں پھر سے ایک بلوچ نوجوان کی حیثیت سے ان بلوچ تنظیموں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے غیرت کے ٹھیکیدار ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے تبدیلی لانے کے آپ ہیوی ویٹ ہیں, آپ چیمپئن ہیں, آپ ٹھیکیدار ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے رسم و رواجوں کے ٹھیکیدار ہیں. لیکن آج کل جو آپ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بلوچ کو بلوچ کے ساتھ لڑا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کی ہم
पामाली नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान हमारा है, हम बलूचिस्तान के बच्चे हैं, औलाद हैं बलूचिस्तान के। लेकिन दूसरी तरफ आप खातून को इस्तेमाल करके अटैक करना, ये हमारे बलोची रस्म व रिवाज में तो नहीं है, ये हमारे कबायली रस्म व रिवाज में तो नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, बलोची रस्म व रिवाज में हमारी खातून की एक अहम किरदार है, ठीक है ना जी। खातून का एक इंटरवीनर आप इंग्लिश में कह लें, पीस इंजीनियर आप इंग्लिश में कह लें, उसका वो किरदार है। ये किरदार नहीं कि आप फिलाने को फिलाने के साथ लड़ाएं। बलूचिस्तान में अगर आप आएं, अगर दो अक़वाम के दरमियान लड़ाई शुरू है, तो ख़वातीन को ये इजाज़त है कि वो इंटरवीन करे, और ये जो इंटरवीन वो करेंगे वो लड़ाई या झगड़ा जो है वो जंगबंदी की तरफ जाता है। लेकिन फिर से मैं उस मौजू पे वापस आ रहा हूँ कि बलोच नौजवानों को, बलोच ख़वातीन को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल से मुराद ये है कि हमारा बलोची जो माशरा है उधर में से जैसे कहा कि अहम हमारा किरदार है वुमेन का, और उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूड प्लेस है। लेकिन दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि क्योंकि हमारे जो अब के जो सिक्योरिटी, हमारे जो वीकनेस हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर बिलफर्ज बलोच किसी खातून को हम चेक करें हमारे सिक्योरिटी, क्यों मुझे एहसास है, मुझे पता भी है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे फोर्सेस हैं, वो चादर और चार दीवारी का वो कॉन्सेप्ट रखते हैं क्योंकि वो बलूचिस्तान के लोकल भी हैं उसमें। लेकिन ये जो दुश्मन आपको इस्तेमाल कर रहा है कि आपसे सुसाइड बॉम्बिंग्स करवा रहा है, ये काबिल मजम्मत है। और हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जो रस्म रिवाज है, हम इसकी पामालियाँ कभी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर क्योंकि एज अ बलोच नौजवान जो जैसे कि हमने होश संभाला है, हमारे आगे दो चॉइसेस आते हैं। एक चॉइस अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ें। दूसरी चॉइस होता है कि बंदूक उठा के पहाड़ों पे आप जाएं और मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ें। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं ये खुशाइन बात है, इसमें हम नहीं कहते आप सरेंडर ना करें, क्योंकि रियासत एक माँ है, रियासत पाकिस्तान हमारा माँ है, और औलाद से जितनी भी गलतियाँ हों वो माँ माफ़ कर देती हैं। तो ये एक खुशाइन एक्सपीरियंस है। और मैं बलूचिस्तान का वाहिद जो हल है वो रिकन्सिलिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बगैर नहीं है, क्योंकि इसी का जो यही फैक्टर हमारे जो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में बड़ा ऑब्स्टिकल बना है। तो लिहाजा मैं फिर अपने बलोच नौजवानों से जो कि कहते हैं कि बलोची जो विज़न है उनके हम अलमबरदार हैं, लेकिन बलोची विज़न को फ़ौरन आपके जो फैक्टर्स हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। बलोची जो हमारा असल विज़न था, जो बलोचियत का हम नारा लगाते थे, बलोचियत का जो असल हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ये नहीं कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ें। ठीक है, स्टेट से गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें आकर पहाड़ों पे जाए वगैरह करें, ठीक है ना जी। हमारा जो असल मिशन था पीस, प्रॉस्पेरिटी, अमन अमान और डेवलपमेंट में था। आज मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान का ये हाल रहा, और स्टेट से भी मैं ये अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान की जो तरक्की के वो काम हैं वो आप प्रायोरिटाइज उनको करें आप, ठीक है ना जी। और फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के हालात ऐसे रहें, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, ख्वाह वो सिंधी हो, जो भी हो, वो कभी हमारे सूबे में नहीं आएंगे। और उसके बरअक्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो बलोच हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो पंजाब में अपना खुशहाली, अपनी डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ती किरदार अदा कर रहे हैं, सिंध में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब ने, सिंध ने, ख्वाह वो KPK हो,
وہ ان کے جو عوام ہیں انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو جو ترقی یافتہ لوگ ہیں, جو نالج اسمارٹ لوگ ہیں, ان کو اپنایا ہے. لیکن ہمارے طرف کیا ہوتا ہے, ہمارے طرف کوئی باہر سے آتا ہے, بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھائی ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے بلوچستان کا یہ حال ہے آپ سب کے سامنے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. تو لہٰذا جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں سوچ سمجھ کے آپ قدم اٹھائیں. اور آخر میں کیونکہ بلوچستان کی جو آواز ہے اس کو بہت کم مرکز میں بہت کم سنا جاتا ہے, تو اسی موقع کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں شہید کے ایک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. ہماری قبائلی جو اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں سے جو کہتے ہیں نا بریڈ ونر, وہ بھی تنظیموں نے شہید کیا ہے. ان کے گھروں میں صرف خواتین ہیں. تو اپنے دوستوں کے ساتھ, میرے قبائلی مائدین کے ساتھ میں نے یہ مشورہ کیا کچھ عرصے پہلے کہ ہم شہداء فورم کے نام سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جن میں جو ہمارے شہداء کے ورثاء ہیں, جو ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں, ان کا جو مطالبات ہیں ہم وہ ایوان تک پہنچائیں. تو آپ سب کی توسط سے میں شہداء فورم کا آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں, کیونکہ یہ ایک اچھا کام بھی ہے اور بلوچستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور جیسے میں نے اپنے سٹارٹنگ میں کہا کہ بلوچستان شہداء کی سرزمین ہے, تو آپ بھی جو نوجوان ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ شہید کے لواحقین ہیں یا ان کا تعلق ہے, آپ ان کا اس پلیٹ فارم میں رجسٹر کروائیں تاکہ ان کے جو خاندان کے علاج ہیں, ان کی جو تعلیمی جو آبسٹیکلز وغیرہ ہیں اور ان کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو ہم خود ہی ہینڈل شہداء فورم سے ہینڈل کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. تو آخر میں پھر اپنے نوجوان سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاست آپ کریں, لیکن سیاست کی آڑ میں آپ اپنے ملک کی سلامتی, ملک کی بقا کو ٹھیس نہ پہنچائیں. پاکستان زندہ باد, شہدائے پاکستان پائندہ باد. جی ایک وہ یہ بات کریں گے پھر اکٹھے کر لیتے ہیں, سوال جواب پھر اکٹھے کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام علی مدد جتک, میں پیپلز پارٹی کا سینٹرل کمیٹی کا ممبر ہوں, ایکس منسٹر, ایکس صوبائی پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی بلوچستان. میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ دوستوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے آواز کو پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی پہنچانے میں آپ لوگ کردار ادا کرو گے. میں ایک مختصر بات کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی خود ہی شہیدوں کی پارٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب آصف علی زرداری اور پارٹی کے تمام لیڈرشپ نے, جتنے بھی سینئر لیڈرشپ تھے, 9 مئی کے واقعات پہ سخت الفاظ میں مذمت کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو سزا دیا جائے. دوستو, چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے, ہم نے سیاست سمجھو کہ 87 سے ہم پیدائشی پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, ہمارا تیسرا یہ نسل ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا, ہم نے خصوصاً پیپلز پارٹی نے اس شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا مگر اداروں کے خلاف کچھ نہیں بولا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, کارکنوں کے ساتھ کراچی کارساز میں ہمارے تقریباً 300 کے قریب ورکر شہید ہوئے. پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ہمارے ورکروں کو کوڑے لگے, ہماری قیادت جیلیں کاٹے,
اور ہم اس حد تک نہیں گئے کہ ہم GHQ پہ حملہ کریں یا ہم اپنے پاک فوج کے پر حملہ کریں. ہم نے بالکل اس ڈکٹیٹر کو ہم نے ٹارگٹ بنایا، مگر ہم نے ادارے کے خلاف کبھی بھی آواز نہیں اٹھایا. اور جناب آصف علی زرداری نے، آپ نے خود دیکھا کہ بلوچستان میں حالات کیا تھا. یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، مگر ہم نے اس طرح نہیں کیا. 14 سال جناب آصف علی زرداری جیل کاٹا. جب نیب کا ٹیم زرداری ہاؤس آیا جناب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے لیے، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکر نہیں تھے؟ کبھی ان لوگوں نے مزاحمت نہیں کیا. ٹیم کو گلے لگا کے اپنے بیٹی سے اجازت کر کے وہ جیل چلا گیا. اور عید کا رات ہماری بہن محترمہ فریال تالپور کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پرامن احتجاج کیا، مگر ایک دن کے لیے یہ گالی گلوچ کے جو بریگیڈ، جو گالی گلوچ کے اور فسادات کے سربراہ کو جب گرفتار کیا گیا، آپ نے دیکھا ہمارے ملک کا حالات کو، اور ہمارے GHQ پہ، کوئٹہ میں کس طرح ہر جگہ پہ توڑ پھوڑ، عوام کو اتنا نقصان دیا گیا کہ آج میں سمجھتا ہوں 10 سال تک جو ہمارے پاکستان کے نقصان ہوئے وہ پورا نہیں ہوں گے. یہ ملک ہے، ہم جمہوری طریقے سے سیاست کرتے ہیں. ہمارے جتنے شہداء ہیں پیپلز پارٹی کے، اتنے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ورکر نہیں ہیں. وہ ایسا کوئی ورکر نہیں ہے جس نے 5 سال 2 سال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ہم 50 دفعہ جیل گئے ہیں. 12 مہینہ، 14 مہینہ، 13 مہینہ، 7 مہینہ یہ جلاؤ گھیراؤ کی کیس میں، مگر اس حد تک پیپلز پارٹی نہیں گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا والی وارث ہے. اس ملک کے درخت کو ہم نے خون دیا ہے اور دیتے رہیں گے. ہمیشہ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دے دیا. جناب آصف علی زرداری نے اس ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا، جو کہ عمران خان نے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا کوشش کیا. عمران خان تو معاہدہ کر رہا تھا کہ اس ملک کے ایٹمی پاور کو ہم ختم کر کے کسی اور کو دے. کبھی اسلامی ٹچ دینے کی کوشش، کبھی فلان دینے کی کوشش، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. یہی ہمارے ادارے کے نوجوان اپنے بہن، اپنے بچیاں، اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ نہیں پہنچتے. ہمارے حفاظت کرنے کے لیے وہ راتوں رات جاگتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے ورکروں کو، اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا ذہنوں میں اس طرح زہر بھرایا گیا کہ ملک کے اداروں کے خلاف بات کرے، ملک کے فوج کے خلاف بات کرے. بھائی ملک کا فوج ہے، ہم ہے. جتنا دکھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان کا تو ابھی تک مرغی کا بچہ قربان نہیں ہوا ہے. ہم نے تو ہزاروں کی تعداد میں ورکر قربان کیا. ہم نے تو پورا لیڈرشپ پیپلز پارٹی کا قربان کیا، مگر قربانی دیا، شہید ہو گئے. مگر آج تک ہم اس ریڈ لائن کو پار نہیں کیا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے لیے ہمارا قربانی ہے. تو میرے دوستو، آپ ہم سب مل کے، یہ ملک ہے کہ آپ صحافت کرو گے، یہ ملک ہے قلم کار آواز اٹھائے گا. ہم نے، آپ نے مل کے اس سازش کو ختم کرنا ہے. وہ کام 70-74 سال میں دشمن نے نہیں کر سکا، 9 مئی کو عمران خان نے کر کے دکھایا. اور آج تک اس نے مذمت نہیں کیا، آج تک مذمت نہیں کیا. اسے ہی کہا اس کا کوئی بھی مذمت نہیں کرتا ہے. ابھی پتہ نہیں اس کا ایجنڈا کیا ہے. پھر بھی اس دن اس نے پھر بھڑکے مارنا شروع کیا. ہاں اگر مجھے پکڑتے ہیں فوجی تو لوگ تو فوج کی طرف جائیں گے. بھائی آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کا مرغی کا بچہ قربان نہیں ہوا ہے. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر، ہمارے لیڈر قربان ہو گئے، اور ہم نے جیلیں کاٹے ہیں.
ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکر جیلیں کاٹے. ہم اس حد تک نہیں گئے. یہ نشئی آدمی کو لے آ کے ہم لوگوں پہ مسلط کیا گیا. اللہ پاک نے, آپ دوستوں نے, ہم لوگوں نے مل کے اس ناپاک کو, اس ناسور کو اس ملک سے ہم نے ختم کیا. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے, یہ اڈیالہ جیل میں ہوگا, اس کا ملاقات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے پارٹی کے قیادت جب جیل میں جاتا تھا یہ ہنستا تھا, وہ بھائی جیل تو بقول شیخ رشید ہمارا سسرال ہے, مگر آپ شادی نہیں کیا ہے تو آپ کو سسرال کی طرف سے بدبخت آیا. تو جیل تو پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کاٹا ہے, قربانی پیپلز پارٹی نے دیا ہے. قربانی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک کو ہم بچائیں گے, مگر بلوچستان کے لوگوں کی احساس محرومی کو ختم کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا دور آیا, ہم احساس محرومی کو ختم کریں گے. اور بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط ورغلایا جا رہا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کو ملازمت دے دو, بلوچستان کے نوجوان سے محبت کرو. یہ ہم بھی بلوچ ہیں, ہم بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح ہم اپنے ملک سے محبت کرتے اس طرح بلوچستان کے لوگ محبت کرتے. آپ نے دیکھا یہ تو جمہوری پارٹی کا نام لیتا تھا, یہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے پارٹی کا نام لیتا تھا, مگر وہ کام کر کے دکھایا عمران خان نے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن نے بھی نہیں کیا ہے. آپ تمام دوستوں کا شکریہ, آپ بھائیوں کا, الیکٹرونک میڈیا کا, پریس میڈیا کا, اب سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا. مگر ایک چیز میں یہاں پہلا دفعہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں, دیکھا کہ آپ کا پریس کا حالات الحمدللہ اس طرح ہے. اگر یہ بلوچستان میں ہوتا تو بولتے بلوچستان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کیپیٹل ہے, کیپیٹل کا پریس کلب کا حالات دیکھو یار, افسوس کی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا, اللہ نے اگر زندگی دیا انشاءاللہ. یار اس کو بناؤ, اس پریس کلب سے تو ہمارا بلوچستان کا پریس کلب اچھا ہے. آپ کے وہ ہمارے جو صحافی ہے, اچھا جو ہمارے صحافی ہے, دیکھو جہاں بھی ایک چیز, جہاں بھی ہمارے یہ کیمرہ مین ہے, یہ میڈیا والے, جہاں دھماکہ ہوتا ہے یہ پہنچتے ہیں, جہاں ڈنڈا کھانے کے لیے یہ پہنچتے ہیں. کیا سہولت آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میر فرید رحسانی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی رہنما ہوں اور شہید سراج کا بازو ہوں. سانہ 9 مئی کا دیکھ کے ہمیں انتہائی افسوس ہوا کہ ایک شخص کی گرفتاری کے لیے ہمارے تمام اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا. عطا کہ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر, جس کو دشمن نے بھی تمغہ دیا, اس کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا گیا. شہداء کی یادگار کو ٹارگٹ کیا گیا. لاہور میں جناح ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو جلایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ میڈیا والے کہتے ہیں کہ بلوچستان کو ورغلایا گیا ہے, خدا کی قسم پنجاب کو دیکھ کر ہم نے 300 لاشیں اٹھائیں. ایک دھماکے میں شہید سراج کے ساتھ 300 لاشیں اٹھائیں, اور وہ ماں اور ان کے بھائی اپنے شہیدوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں دفنا کے پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. مجھے انتہائی افسوس ہوا سانہ 9 مئی پہ کہ پنجاب کے لوگوں نے, کے پی کے لوگوں نے جس طرح ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور انتہائی قابل نفرت ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے بلوچستان کے مسئلے کی بات کی, جو بندوق اٹھائے وہ تو دہشت گرد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ بلوچستان میں میسو ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث ہے, جس میں انسانی حقوق کی پامالیاں, جبری لاپتہ افراد, مسخ شدہ لاشیں. اس پہ آپ نے آج تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ایک سوال, ٹھیک ہے, سوال یہ کہ اس وقت بلوچستان کے صوبہ پریکٹیکلی بدینجو صاحب چلا رہے ہیں, کمانڈر صاحب چلا رہے ہیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ دوسرا سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو دوسرا صاحب سے خود ہی پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بلوچستان میں وائلیشنز ہوئی ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ہوں گے, کچھ ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کے دو رائے ہیں نا, ایک
आप हमारी भी सुने, हम भी लोकल हैं, ठीक है ना जी। हमने कई कुर्बानियाँ दी हैं। आज तक किसी ने शोधा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आज तक किसी ने, जैसे कि मेरे भाई मीर फरीद ने कहा कि जिन एक घर से जो हमारा वाला धमाका हुआ था, उस घर से एक घर से 7 नौजवान शहीद हुए थे, और उस घर में इतना भी मर्द भी नहीं था कि वो जनाजे को कंधे दे सकें। उनकी माँ ने खुद ही कंधा दिया। तो इसके बारे में मैंने, ये तो मेरा पहला, क्योंकि अगर विक्टिम्स को आप देखते हैं, ठीक है ना जी, अगर जंग है तो 2 विक्टिम्स हैं, एक विक्टिम कभी भी नहीं हो सकता। हमारे शहीद हैं, हमें अपने शोहदा पर फख्र है, और मिसिंग पर्सनस होंगे, लेकिन बलूचिस्तान और हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी लगे हुए हैं। रिकन्सिलिएशन तो हम कराना चाहते हैं, और लेकिन मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि जो 400 बंदे जो पहाड़ों पे गए हैं, आप उनको एड्रेस ना करें। जो 4 लाख 5 लाख इधर बलूचिस्तान में मौजूद हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जी। सर, सवाल यहाँ से मुझे शिराज न्यूज़ टीवी से, आपने माशाल्लाह पाकिस्तानियत की बात की, बेवतनी की बात की, बलूचिस्तान की बात की, लेकिन आपको डुअल नेशनलिटी के पास है, आपके पास कई नेशनलिटी है, तो इस मुल्क के खातिर, बलूचिस्तान के खातिर कब छोड़ रहे हैं? देखिए जी, नहीं करने दें, वो जमहूरी हक है इनका। देखें जी, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है ना जी। कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो कोई पाकिस्तानियत का नारा लगाते हैं, कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो कुर्बानियाँ का दावा करते हैं। उनको बेटों को भी लाओ इधर, मेरे साथ बिठाओ ना। मैं तो एज अ मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। नेशनलिटी क्या, मैं तो जान, एक बंदा जान अपना लेकर मुल्क के लिए कुर्बान के लिए तैयार है। आप नेशनलिटी की बात करते हैं, छोड़ेंगे जिधर, अभी तो मैंने छोड़ा है, मैं पाकिस्तानी शरीयत ये है कि आपने नौजवानों की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में 10 साल गुजार चुका हूँ, इसलिए जब तक साफ सब मुझे ये बताएं, आपने ख़वातीन की बात की थी और वहाँ पे जो दहशतगर्द है उसकी बात, और आप खुद इसे बहुत इफेक्ट नहीं आपका खानदान। इस वक्त जो है मेरे मालूमात के मुताबिक ख़वातीन वहाँ सुसाइडल बम्पर्स, DNA और इसमें शामिल किया। BSO आज़ाद ग्रुप भी इसी तरह और नौजवानों के साथ ये अमल हो रहा है। आपके ख्याल में जो CPEC है या वन बेल्ट वन रोड है, चाइना का इंटरेस्ट है, उसमें नौजवान जो है बस हैसियत एक यूथ, आप क्या इसका हल पेश करते हैं? देखिए जी, CPEC, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल जियोग्राफी है, जिसको डेमोग्राफिक्स है, वो सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, ठीक है ना जी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, अगर CPEC में बलूचिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं होता, सबसे पहले मैं एज अ बलोच नौजवान बंदूक लेके CPEC के सामने खड़ा होता कि चाइना इज़ एक्सप्लॉइटिंग बलूचिस्तान। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ अगर आप सोचें तो चाइना आजकल बहुत मेरे ख्याल से $6 बिलियन अभी तक इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं सिक्योरिटी उनके बावजूद, ठीक है ना जी। तो CPEC का वाहिद हल ये है कि आप CPEC को छोड़ें। आप गए दिन CPEC अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक वो प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, आप अटैक करते हैं। बलोच तंजीमों में से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के राइट्स के ऊपर आप आपका जंग है, ठीक है ना जी। फिर बलूचिस्तान की डेवलपमेंटल जो आपकी फैक्ट्रीज हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, आपके दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है? आप या तो वाज़ेह करें कि आप बलूचिस्तान की तरक्की के हक में हैं या नहीं है, ये उनसे आप सवाल करें। आपने कहा कि रियासत जो है वो वहाँ का दर्जा रखती है, आपको नहीं लगता कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है और जो 9 मई को हुआ उसमें रियासत की सुतेली माँ वाला किरदार था? अगर ये किरदार ना होता, रियासत की सुतेली माँ वाला किरदार ना अदा करती, तो शायद बलूचिस्तान की सूरत हाल ये ना होती, तो शायद 9 मई को हुआ वो भी ना होता। आपका ताल्लुक किसी शहीद से है? जी नहीं, मैं आज ठीक है जी, नहीं ठीक है ना जी। मेरा भी ताल्लुक, हमारा भी ताल्लुक खानदानी शहीद से है, ठीक है ना जी। अगर बिलफर्ज कोई लोग आपके शहीद की मज़ार पर जाके तोड़ फोड़ करें तो आप क्या करेंगे? इसका मुझे आप जवाब दें। नहीं, वो आपकी बात से एग्री करती है, रियासत को भी तो अपनी माँ वाला किरदार अदा करना चाहिए ना। ओपन है, रिकन्सिलिएशन और
ठीक है जी, एक मिनट मैं आपको बता दूं, रियासत ने मां का किरदार अदा करके इमाम शमस को आपके सामने लाया। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी सियासी राह